اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ سے بچنا، گناہ سے مڑنا، گناہ سے بچنا، ہٹنا، کنارہ کرنا۔ لا حول، مولا، بندہ اقرار کرتا ہے مولا گناہوں سے بچنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے اللہ گناہوں سے بچنا میری ہمت نہیں کہ میں اپنی طاقت کے زور سے، اپنی ہمت سے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ ولا قوت، یا اللہ نیکی کرنے کی میرے اندر ذاتی طور پہ طاقت موجود نہیں ہے۔ میں اتنا دعویٰ کروں کہ میں بذات خود نماز پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں، میں ایمان پہ ثابت قدم رہ جاؤں، میں اپنا مال تیری راہ میں صرف کر ڈالوں، میرے مولا نیکی کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، گناہ سے بچنا بھی میرے بس میں نہیں، اور نیکی اختیار کرنا بھی میرے بس میں نہیں۔ کیسے ہوگا؟ الا باللہ، سب تیری توفیق سے ہوگا، سب تیری توفیق سے ہوگا۔ جب بندہ اتنا کمزوری اور لاچاری کا اظہار اللہ کے حضور کرتا ہے تو میرا رب پھر فرماتا ہے میرے بندے گھبراتا کیوں ہے، گناہ سے بھی تیرے کو بچاؤں گا، نیکی کی توفیق بھی عطا فرماؤں گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی جب بھی کبھی وسوسہ آئے، کوئی برا وسوسہ آئے، گناہ کا دل میں شوق اٹھنے لگے، شیطان دل میں کبھی کوئی گناہ کی چاہت ڈالنے لگے تو فی الفور جبر کرتے ہوئے اپنے نفس پر اس جملے کا ورد شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس مفہوم کی طرح میرے اللہ شیطان بہکانے لگا ہے، بچنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے اللہ میرا خیال رکھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یقین سے کہتا ہوں چند مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالی دل سے گناہ کی سوچ بھی دھو ڈالے گا، سوچ بھی دھل جائے گی گناہ کی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کے دو خزانے، عرش کے دو خزانے عطا فرمائے، ان میں ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جی، دونوں جنت کے خزانے ہیں، دونوں عرش کے انعامات ہیں، اللہ کی جانب سے خصوصی انعامات ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس ورد کو بھی انشاءاللہ اپنانا ہے، اور سورۃ الفاتحہ بھی جنت کا خزانہ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ جی فاتحہ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم نے کیا کیا بھئی فاتحہ دینی ہے کس پر جی؟ کھانے پر۔ کیوں جی؟ جمعرات ہے۔ کیوں جی؟ روحیں آتی ہیں، مرنے والوں کی روحیں آتی ہیں اور وہ جناب آ کر ہم سے حلوہ شریف مانگتے ہیں، اس پر ہم نے کیا دینا ہے؟ فاتحہ دینی ہے، اور جناب خود پھر رگڑ جانا ہے۔ واہ بھائی، عجیب دین ہے بھائی۔ قرآن اسی لیے آیا کہ کھانوں پہ پڑھو، لوگوں کو دھوکہ دو اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے۔ فاتحہ آئی تھی حلوے پہ پڑھنے کے لیے، فاتحہ آئی تھی پھلوں پہ پڑھنے کے لیے، پڑھ کے پھر جناب مولوی صاحب کھا جائیں بس ٹھیک ہے جی، مردے کو پہنچ گیا حلوہ۔ یہ کوئی بات ہے؟ میرے بھائی مسئلہ یاد رکھیں، جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا دنیا سے رشتہ ناتا ختم، جہان بدل گیا۔ اور جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت کا نقارہ بجے گا تو میرے رب نے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو لوٹا کے بدنوں میں ڈالا جائے گا، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر حلوہ نہیں چلے گا، قیامت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی جی؟ جب روح آئے گی نا تو ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی، پھر سیدھی اپنے بدن کی جانب آئے گی، اور بدن زندہ ہو کر قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور پھر حشر برپا ہوگا، پھر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گھبراہٹ ہوگی۔ وہ ایسا وقت ہوگا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت، کوئی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکے گی، دیوار پہ مار دے گی۔ تضع ذات کل حمل حملہا، فرمایا ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکارى، اور تجھے لوگ ایسے
ایسے دکھیں گے جیسے انہوں نے نشہ کر رکھا ہو، نشے کی حالت میں، ماہم بسکارا، کوئی چرس شراب نہیں پی رکھی ہوگی انہوں نے، لیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کے سخت عذاب کا اثر ہوگا۔